بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سال بھی بہترین رہا، تجربوں اور ٹھوکروں سے بھرپور، پر خوشی اس بات کی ہے کہ اپنوں میں چھپے بہت سے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ اگر آپ کو خواب میں بھوت نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نئی دوستی یا رشتہ شروع کرتے ہوئے ہوشیار رہنا ہوگا۔ محبت میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر آپ کو کھونا چاہے تو ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کی بجائے اس کو آزاد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ پاک وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہی رکھیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں، زندگی سے بھی بلاک کر دو۔ آپ کو سچا پیار کرنے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بار بار یاد کرتا ہے، آپ کو میسج کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور یہی بار بار کہتا ہے کہ میں مصروف رہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ ناٹک کرتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ مرد کے لیے اللہ پاک نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتا ہے۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھو تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بناتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ نفرت کو دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے اور چاہت کا یقین دلانے میں زندگی بیت جاتی ہے۔ ہر انسان دل کا برا اور بے وفا نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے، ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملاؤ تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتی بلکہ نماز، قرآن پاک اور دعا سے ختم کرتی ہیں۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ اپنی آواز کو بلند کرنے کی بجائے اپنی دلیر کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ ایسے دکھ جس میں شدت کے باوجود آپ کو صبر آ جائے، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش اور اس میں پورا اترنے کی نشانی ہے۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ عورت سے تعلیم چھین لی جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرتی ہے، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ جس مرد کی توجہ کے لیے تم تڑپ رہی ہو وہ خود تم سے توجہ کی بھیک مانگے گا جب تم 3 کام کرو گی: مرد کو میسج نہ کرنا، مرد سے دور دور رہنا، مرد سے کوئی رحم کی بھیک نہ مانگنا۔ جب تمہیں ذکر اللہ سے سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو تمہیں اللہ پاک سے اور اللہ پاک کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نماز فجر کے بعد سیر کرنا دل کے امراض سے حفاظت دیتا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اس کا جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔
سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ دن میں 8 سے 10 گھنٹے موبائل چلاتے ہیں، فیوچر میں ان کے بھیک مانگنے کے چانسز 60% تک ہیں۔ زندگی کی گاڑی امید کے پیٹرول سے دوڑتی ہے، نا امیدی کا دھکا اسے زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتا۔ ہر ایک کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، کسی کا شاید اور کسی کا کاش خواہش بن کر ساتھ رہ جاتا ہے۔ درد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے، دوسرا آپ کو بدل دیتا ہے۔ سنا تھا روز محشر کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ ہم کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے، لیکن پوری رات فون پر باتیں کر لیتے ہیں۔ جو شاہین ماں سے 25 سال میں سیدھے نہیں ہوتے، شادی کے بعد اقبال کی بلبل انہیں 1 سال میں ہی سیدھا کر دیتی ہے۔ سنو گڑیا، جو آپ کا ہے وہ آپ کے والدین تک پہنچ جائے گا، لہٰذا سستے عاشقوں سے پرہیز کریں۔ محبوبہ جب بدتمیزی کرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بیوی بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرے، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ ایک جاہل مرد خوبصورت عورت کو تباہ کر دیتا ہے، اور ایک سمجھدار مرد اس خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ استخارہ ساس اور بہو کا کروانا چاہیے، لڑکے بیچارے تو کہیں بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ مردانگی اگر کرخت اور گونجتی ہوئی ہیبت ناک آواز کا نام ہوتی تو کتوں کی مردانگی ضرب المثل ہوتی۔ من پسند مرد سے محبت میں مبتلا عورت ایک طوائف سے بھی آگے نکل جاتی ہے، بس گھنگرو نہیں باندھتی۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے۔ عورت محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی زد میں کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، لیکن مرد اگر عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی۔ بس لفظ اگر قابل غور ہے۔ شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی لڑکی اور روزگار ملنے کا انتظار کرتا ہوا لڑکا دونوں ایک ہی کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پاک پر ہے تو کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ کوئی مشین مرمت کرتے ہوئے جب آپ کے ہاتھ تیل یا گریس سے بھر جائیں تو آپ کی ناک پر فوراً کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔